امام ابو حنیفہ کے حوالے سے ایک عظیم واقعہ، ان کے شاگردوں میں سے امام عبد البر، امام محمد اور امام ابو یوسف کے ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ امام اعظم کے تیسرے بڑے شاگرد امام عبد البر، وہ اس حوالے کو نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، دوران سفر امام صاحب ہمارے ساتھ تھے، ایک بستی میں پہنچے اور آذان کا وقت ہوا، ہم نے آذان سنی تو امام صاحب نے فرمایا کہ نماز کے لیے ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ مسجد میں ایک بچہ وضو کر رہا ہے اور وضو کرتے ہوئے زاروں قطار رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بڑی شد و مت کے ساتھ رو رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ شاید اس کے والدین میں سے ماں نے یا باپ نے اسے مار کر زبردستی نماز کے لیے بھیجا ہوگا، اس لیے رو رہا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سوال کیا، وسألہ عن سبب بقائہ، اس بچے سے اس کی رونے کی وجہ پوچھی کہ بچے کیوں روتے ہو؟ اگر تمہاری والدہ نے، یہ والد نے زبردستی بھیجا ہے تو اچھی بات ہے، کیوں روتے ہو؟ اب مسجد میں آ گئے ہو، وضو کر رہے ہو، اب رونا بند کرو۔ بچے نے ایک دفعہ دیکھا سنا پھر ہوئے، امام صاحب نے پھر یہی سوال کیا، فسألہ عن سبب بقائہ، اس کی رونے کی وجہ پوچھی بچے سے کہ کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، بیان کرو۔ تو بچے نے آگے سے جواب دیا، تعنی و شانی، آپ کون ہیں میں نہیں جانتا، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، مجھے چھوڑیے۔ امام صاحب نے جب یہ سنا تو اشتیاق پیدا ہوا کہ ضرور کوئی بات ہے، مار پیٹ کا معاملہ نہیں۔ آپ نے اصرار کیا اور امام عبد البر فرماتے ہیں کہ ہم نے بتایا اس بچے کو، یہ امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جب اس نے نام سنا تو آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور فرمانے لگا، وہ بچہ کہنے لگا، امام صاحب قرآن مقدس جو اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اس قرآن کی ایک آیت میں نے جب سے سنی ہے، جب بھی میں مسجد میں آتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، زار و قطار رونے لگ جاتا ہوں، وہ آیت میرے سامنے آ جاتی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کون سی آیت؟ بچے نے وہ قرآن کی آیت تلاوت کی۔ اس بچے کی عظمتوں پر ہم قربان جائیں، کیا ذوق ہے، کیا تلاوت کا شوق ہے، قرآن سے عقیدت اور محبت ہے، تلاوت قرآن بھی ہے اور تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ تدبر قرآن بھی ہے، تفکر قرآن بھی ہے۔ یہ دیکھیے امام صاحب، جب سے میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے پریشان ہو جاتا ہوں، روتا ہوں۔ کون سی؟ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، وہ جہنم کے جس کا ایندھن اللہ رب العالمین نے انسان اور پتھروں کو بنایا ہے، پتھر اس کا ایندھن ہے، اور ایندھن وہ ہے کہ اگر آگ میں ایندھن ڈالا جائے تو کچھ لمحوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ کم ہو، ہلکی ہو، پھر اس کے بعد وہ بھڑک جاتی ہے، اس ایندھن میں آگ لگ جاتی ہے، اور اگر ایندھن نہیں دوسری چیز ڈالی جائے تو آگ بجھنے کا امکان ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ وہ جہنم کے جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ جب سے یہ آیت میں نے سنی ہے اور پڑھی ہے، امام صاحب فرمانے لگے کہ اس میں تمہارا کیا ذکر ہے؟ انسان لوگ ہیں، تم بچے ہو، تم ابھی اس کے مکلف نہیں ہو سکتے، یہ اطلاع تم پر نہیں ہوتا، یہ تو بڑے انسان پر، عالم عاقل بالغ، وہ اس آیت کے مکلف ہیں۔ اس بچے کی تفکر دیکھیے، تدبر قرآن پر قربان ہو جائیے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ امام صاحب ٹھیک ہے، معاملہ تو بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن دنیا کا معاملہ کچھ الٹ ہے، اور اگر دنیا کے معاملے کے مطابق آخرت کا معاملہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم دنیا میں یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ آگ جلاتے ہوئے بڑی لکڑیوں سے پہلے چھوٹی پتلی لکڑیاں، چھوٹی لکڑیاں وہ لگاتے ہیں کہ آگ بیٹھ جائے، پھر بڑی لکڑیاں جلیں۔ اگر قیامت کا دن بھی یہی انداز ہوا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ یہ آیت پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں تو میری آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے تدبر قرآن، اور ہمیں احساس تک نہیں۔
ہم قرآن تو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، حق سمجھتے ہیں، مسلمان ہیں، اور ایسا بھی نہ کیجیے کہ قرآن صرف رمضان کے لیے ہے۔ رمضان نزول قرآن کے حوالے سے رمضان مخصوص ہے، لیکن تلاوت قرآن کی وجہ سے تلاوت قرآن کے لیے رمضان صرف مخصوص نہیں ہے، پورا سال، ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن، اور ہر دن کا ہر لمحہ اور ساعت قرآن کے لیے وقف کر دیجئے کہ یہ عظیم کتاب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نازل کی۔